اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتاب مجید میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم اور ضروری ہمیں حکم جاری و ساری فرمایا، جس کے اندر یقیناً میرے آپ سب کے لیے ہماری بقا اور ہماری بھلائی ہے۔ اور سنیں کہ اللہ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اندر ہی ہمارے لیے فلاح اور بقا ہے، اسی میں ہی ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور اس سے ہٹ کے ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اگر ہم دنیا و آخرت کی عظمت چاہتے ہیں تو فقط اللہ اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ عمل کرنے میں ہی ہے۔ اس وقت جو امت کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور خسارے کا سامان ہے، وہ اسی لیے ہے کہ جو اللہ اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، ارشادات سے جو امت پیچھے ہے۔ دور حاضر میں اس وقت جو پوری امت ایک بڑے سارے خسارے کی نظر ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے جو اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سارے حکموں سے اور تعلیم و تربیت سے جو پیچھے ہے۔ یقیناً ہمارے ماضی میں ہمارے اکابر اسلاف، ہمارے بزرگان دین، وہ جب تک قرآن و سنت پہ عمل پیرا رہے تو وہ کامیاب رہے۔ ان کا سکہ، ان کا وقار، ان کا تشخص اس دنیا پہ قائم رہا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی وہی عند اللہ ماجور ہوں گے۔ اور آج ہم کفار و مشرکین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے جو سرنگوں ہیں، وہ کس لیے؟ اس لیے جو ہم قرآن و احادیث کی تعلیم سے، تربیت سے اور ان ارشادات پہ جو عمل کر کے جو ہم نے ٹارگٹ حاصل کرنا تھا، جو منزل حاصل کرنی تھی، آج ہم اس سے پیچھے ہیں۔ اس لیے آج بھی اگر امت اجتماعی طور پہ احکام الہی کے اوپر کاربند ہو جائے اور اس کی ضامن بن جائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، کامیابیاں ہمارا ہی سہرا بنے گی، اور یقیناً ہم ہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بڑی جامع آیت ہے، اور یہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے، اور یہ ہمیں دعوت فکر پیش کر رہی ہے کہ ہم کہاں پھر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اسلام کو، ایمان کو کیوں نہیں پہچانتے، اور اس برکت سے جو ہمارے مومن بھائی ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے ہم بے وفائی کیوں کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے کیوں استعمال کرتے ہو، کیوں کھاتے ہو؟
اے ایمان والو، تم اپنے آپس میں مالوں کو باطل طریقے، ناجائز طریقے، ناحق طریقے سے کیوں کھاتے ہو؟ نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ اب یہ جو حکم دیا ہے یہاں، یہ جو منع فرمایا ہے، یہ بہت بڑا جامع حکم ہے، جس سے آج اکثریت ہماری عوام جو ہے وہ پیچھے ہے۔ ہماری معاشرت، ہمارا معاشرہ، ہماری عوام اور عوام کا یہ سارا ڈیزائن، سارا لین دین اور برتاؤ، یہ سارا کا سارا میرے آپ ساروں کے سامنے۔ ہم جہاں جائیں، جہاں سے کوئی چیز بھی جا کے خریدنے لگیں، وصول کرنے لگیں، تو ہم بڑے چوکس چکنا ہو کے فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی سوچ نہ لگ جائے، داغ نہ لگ جائے، بار بار چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، ذرا بڑی فکر ہے ذرا۔ ہر گلی پہ، ہر چوراہے کے اوپر، ہر بازار میں اور اکثر دکانوں میں یعنی یہ فکر لائق ہے۔ ہر وقت ہم سارے چوکو چوبند ہیں، کہیں داغ نہ لگ جائے۔ کوئی چیز بھی ہو، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، برتنے کی ہو، پہننے کی ہو، استعمال کی ہو، اس کے اوپر ہم پریشان ہیں، کہیں کو داغ نہ لگا لے۔ تو کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم جو صاحب ایمان ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں تو حقیقت میں ہمیں فکر تو اور ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم ابھی تک اس فکر سے آزاد نہیں ہوئے۔ اسی چیز نے ہمیں مصروف کیا ہوا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، کہاں سے لائیں، کیسے رکھیں، کیسے سنبھالیں۔ یعنی یہ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا طویل موضوع ہے۔ یہ ساری پریشانی ہمارے آمنے سامنے، ہم ابھی تک اس سے ہی آزاد نہیں ہو رہے، اور جو ہمارا اصلی اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہم نے کیسے اس کو اچیو کرنا ہے، کیسے پانا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، اور ان معاملات میں ہم یوں جکڑے ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ ہم اپنے معاملات کا صحیح پاس نہیں کر رہے۔ معاملات پہ جیسے میری آپ سب کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کو ہم صحیح نبھا نہیں رہے، پورا نہیں کر رہے، جس وجہ سے ہمارا سارا معاملہ درم برم ہے۔ ہماری صحیح پاسداری نہ کرنے کی، ذمہ داریوں کو صحیح نہ سنبھالنے کی وجہ سے یہ ہمارا سارا کھاتا خراب ہے۔ اور سادہ سی ایک تقسیم ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسلام کی دو قسمیں، اسلام میں دو چیزیں ذرا، ایک ہے عبادت، دوسرے معاملات۔ ایک عبادت، دوسرے معاملات۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 1/4 حصہ، 1/4 چوتھا حصہ یہ عبادت ہے، جو اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری فرمائے عبادات کے متعلق، جو شریعت مطہرہ کے اندر جو ہماری توجہ عبادات کی طرف دلائی ہے، وہ چوتھا حصہ ہے۔ اور باقی 3 حصے جو ہیں وہ معاملات ہیں، 3 حصے ہمارے معاملات ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائی کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن اخلاق رکھنا، پنڈ والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ، اپنے وطن عزیز کے ساتھ، یہ سارے کے سارے معاملات، دینا کیسے، لینا کیسے، رکھنا کیسے، سنبھالنا کیسے، کیا حصہ کس کو کیا دیں، یہ سارے کے سارے، یہ کاروبار، لین دین، یہ سارا کا سارا، یہ 3 حصے معاملات ہیں۔ ایک حصہ عبادت ہے، 3 حصے معاملات ہیں۔ لیکن یقین جان لیں کہ ہماری معاملات کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے۔
معاملات کی خرابی کا جو اثر ہے وہ عبادت پہ پڑتا ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں، جب معاملات خراب ہوں گے یہی اثر جو ہے یہ عبادت کے اوپر پڑتا ہے. معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو یہی اثر وہ آ کے عبادت پہ پڑتا ہے. پھر عبادت کے اندر وہ سرور نہیں، وہ مزہ نہیں، وہ لطف نہیں. عبادت کے اندر بھی وہ رس جس نہیں، وہ لذت نہیں. آپ بحمد اللہ، اللہ کریم نے توفیق دی ہوئی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں، یعنی کبھی کسی وقت آپ 5 وقت یا 5 سے کم تعداد میں بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ مصلی کے اوپر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، تو کیا آپ خود ذرا ایک لمحے کے لیے غور و فکر کریں، کیا جب نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا نماز کے اندر کیا ہمیں وہ لذت آ رہی ہوتی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں تو کیا اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنے مالک سے میں مانگ رہا ہوں، میرا مالک مجھے دینے لگا ہے، دے رہا ہے، کیا وہ لذت آتی ہے؟ ذرا وہ سرور آتا ہے، وہ چین آتا ہے؟ اکثر لوگ یعنی یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا، دعا کرتا ہوں لیکن بس میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ سارے حادثے کیوں ہیں؟ عبادت کے اندر وہ لذت، وہ سرور کیوں نہیں آ رہا؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ مزہ، وہ سرور، وہ ذوق، وہ شوق، وہ ثواب وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ پیچھے ہمارے معاملات خراب ہیں، اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے وہ اثر ہماری عبادت کے اوپر، ہماری بندگی، ہماری ریاضت کے اوپر آیا ہوا ہے. وہ لطف نہیں آ رہا. تو کیوں نہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پہلے سنبھالیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. معاملات، یہ نہیں کہ معاملات کے بارے میں پوچھا نہیں جانا، معاملات کے بارے میں تو پوچھا جانا، معاملات کے بارے میں تو ہم سے سوال ہونا. ہم نے اتنی بڑی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، غور و فکر ہی نہیں ادھر، بس اپنے مطلب کا کام کیا، اور جو مطلب جس کے اندر نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں، اسے چھوڑ دیا. جب تک معاملات نہیں سدھریں گے عبادت کے اندر لذت نہیں آئے گی، عبادت کے اندر لذت نہیں آئے گی. اگر لذت چاہتے ہیں کہ عبادت کے اندر لذت آئے، میں اپنے مالک کا منظور نظر بندہ بنوں، اور جب میں دعا کروں میرا مالک فوراً میری دعا قبول فرما لے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو سنوار لیں. ہماری زمانہ طالب علمی میں ہماری عوامی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی، اس کے اندر ملک شام کے ایک وقت کے ولی اللہ کا ایک واقعہ درج تھا. فرماتے ہیں کہ فلاں شیخ ایک مرتبہ بازار سے گزرے تو انہوں نے ریڑھی سے اٹھا کے کوئی چیز، کوئی خربوزے کا ٹکڑا تھا یا کوئی، انہوں نے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. وہ چلے گئے، کئی دن گزرے، 40 دن ہو گئے، تو انہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن انہیں وہ لذت نہیں آ رہی. تو وہ کسی سے ملے، انہوں نے جا کے اپنے کسی شیخ سے، اپنے ہم اثر سے انہوں نے جا کے شکوہ کیا کہ اتنے دن ہو گئے مجھے کوئی لطف نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ جو اپنے مالک کے ساتھ رابط تھا، جو پہلے لو لگی ہوئی تھی، اب وہ نہیں، وہ مزہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں ایسا کیا. ذرا انہوں نے کہا یاد کرو ذرا. مختلف قسموں کے اندر وہ سوال کرتے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کوئی حرام تو نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی نہیں ایسا کھایا. انہوں نے کہا پھر بھی یاد کرو. وہ سوچتے ہوئے انہوں نے کہا ہاں آج سے اتنے دن پہلے ایک ریڑھی سے گزرا تھا تو میں نے اس کی وہ چیز بغیر پوچھے میں نے اٹھا کے کھا لی. کہا وہی تو وجہ ہے، وہ جو پوچھے بغیر تو نے اس کی چیز اٹھا کے کھا لی، اسی وجہ سے وہ آپ کی عبادت کے اندر وہ لطف نہیں. اور فرماتے ہیں جو بندہ لقمہ حرام ایک لقمہ کھا لے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم آج اس دور میں اب ذرا غور کریں، اس وقت ہم ایک لقمہ تو کیا، ہمارا تو پورا پورا کھانا آج حرام ہے. کیا کیا چیز ناجائز چیزیں کھا چکے ہیں. کون سا ایسا جرم ہے جو ہم سے بچا ہوا ہے؟ کون سی چیز جو پیچھے ذرا بغیر پوچھے، بغیر اطلاع دیے، بغیر اجازت لیے
کتنے ایسے سارے مختلف صورتوں میں، کبھی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ ہے، کبھی بہن کو حق نہیں دیا، کبھی پھپھی کو حق نہیں دیا، کبھی کسی کا حق مارا ہے، کبھی کسی کی کوئی چیز چھین لی ہے، کبھی کسی کی کوئی چیز دبا لی ہے، کبھی کوئی چیز چوری کر لی ہے، کبھی کوئی دھونس دے کے ذرا ہٹ دھرمی سے کوئی چیز کھینچ لی ذرا. مختلف صورتوں میں ہم بڑے سارے گناہوں کی نظر ہیں ذرا، اور بڑی ساری چیزیں ہم نے غصب کر لی ذرا، لیکن ہمیں خود کو فکر نہیں ہے ذرا. اب تک اس حوالے سے جو اتنا پیچھے ہم نے غصب کر لیا، لوٹ لیا، اب تک ہم اس وقت تک ہم مطمئن بھی کچھ نہیں ہونا. بہت ساری چیزیں ہم نے بھلا دی، ہم نے کیا 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 بھول گئے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی ذرا، اور مطمئن ذرا کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا ذرا. کیا ہے ذرا؟ دوسرے نہیں کرتے ذرا، ہم نے کوئی انوکھا کر لیا ذرا، یہ سوچ کے ہم نے یہ دروازہ بند کر دیا ذرا، اور آگے کی فکر ذرا کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی، یہ میرا سوال کیوں نہیں پورا ہو رہا، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، میں بھی تو مالک کا بندہ ہی ہوں نا، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا میرا حق نہیں ہے؟ مایوس ہوتے ہیں، پھر پزل ہوتے ہیں، مایوس ہو گئے ذرا مالک کی نعمت سے، خود گناہ کر 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 کے ان کے اثرات آج مرتب ہیں ذرا، اس کے باوجود پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ میرا سوال کیوں نہیں پورا ہو رہا، اور پھر حق جتاتے ہیں میں بھی تو مالک کا بندہ ہوں، مالک مجھے کیوں نہیں دے رہا، دوسروں کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں دے رہا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، وہ فلاں تو چوری بھی کرتا ہے، فلاں ڈکیتی بھی کرتا ہے، فلاں بدماش بھی کرتا ہے، پھر بھی رزق اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں دیا. مختلف یہ شکوک و شبہات، یہ سوال بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں کبھی جانکتے نہیں ذرا ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے کیا کیا کر دیا ذرا. ہر ایک کا معاملہ مالک سے الگ ہے. میں اب سارے اپنے مالک کے بندے ہیں. وہ مالک اگر چاہے تو کسی سے نرمی والا معاملہ فرما دے، اور چاہے تو وہ کسی بندے کے اوپر وہ اپنے گرفت فرما دے، یہ تو مالک کا معاملہ ہے، تو مالک کا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے وہ اپنے سے بندے سے ویسے سلوک کرے. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو دیکھیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک نوکر کی کیا مجال ہے، ایک بردے کے، غلام کے، ایک بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود وہ دن دنائے اور وہ اکڑے اور وہ غرور و تکبر کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مالک تو مقتدر ہے، وہ تو منتقم ہے، وہ تو مختار کل ہے، اور وہ وارث اور وہ مالک ہے اور وہ خالق ہے. اس کے سامنے کسی کی کیا ضرورت کہ کوئی گردن اٹھا کے چلے جائے، وہ جیسے چاہے وہ اپنے بندے سے ویسا سلوک کرے. جو ہماری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے معاملات کو بنظر غور دیکھیں، کہاں سے معاملات خراب ہیں ان کو سدھاریں. اگر یہ یوں ہی معاملہ رہا تو بات نہیں بنے گی، ہماری ترقی نہیں ہوگی. آج ترقی امت کی کیوں رک گئی ہے؟ اسی لیے کہ امت اپنے ذمہ داریوں کو بھول چکی ہے. پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اپنے معاملات کو سدھارو. ماضی میں ہمارے اکابر اسلاف اس لیے ترقی پذیر تھے، انہوں نے ترقیاں اس لیے کی